کام سے فارغ ہو کر مزمل کے گھر گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ بجایا تو فاریہ کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا میں آصف ہوں، مزمل کو بھیج دیں۔ کہنے لگی گھر پہ کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں بالکل۔ لیکن گھر پر کوئی نہیں تو دروازہ کیوں کھلا ہوا تھا؟ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ میں فوراً سے اندر گھس گیا، دیکھا تو فاریہ ایک اجنبی شخص کے ساتھ۔ میں مزمل کے گھر سے واپس آ چکا تھا لیکن بے حد پریشان تھا۔ ایک ناممکن خواہش تھی جس کی دل ضد کر رہا تھا۔ میری رات بڑی بے چینی سے گزری، دن بھر اپنے آپ کو کاموں میں الجھائے رکھا تھا۔ تعلیم بھی میری ختم ہو چکی تھی۔ میرے باپ کے توسط سے میری ایک اچھی فرم میں نوکری بھی لگ چکی تھی۔ اب تو میری والدہ روز ہی مجھ سے بحث کرنے لگی تھی، کہتی تھی مزمل سے بات کر رہے ہو یا نہیں کرو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کی، میں موقع نظر آتے ہی مزمل سے بات کر لوں گا۔ لیکن اب تک میں چپ رہی۔ میری اماں کہنے لگی تمہیں 6 مہینے کا وقت دے رہی ہوں، اگر تم نے اپنے دوست سے خود بات نہیں کی تو پھر میں اس کے گھر رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا آپ کو وہاں سے انکار ملے گا، رشتہ تو ہونا ہی نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں لیکن میرا دوست ضرور مجھ پر شک کرے گا۔ ماما کہنے لگی نہیں کرتا شک، لیکن بہرحال میں جانتا تھا میں نے محبت کا انجام کچھ بھی نہیں ہے۔ چند روز بعد میں نے اماں کو بولا کہ مزمل کو میں نے دعوت دی ہے، اس لیے آپ کچھ بنا لیجئے گا۔ کہنے لگی دیکھو اس کی بہن بھی آ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں تو حشاش بشاش سی ہو گئی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، ایک ساتھ سارا کھانا کسی شاندار ہوٹل سے لے آنا، باقی گھر کی صفائی میں ملازمہ سے کروا لوں گی۔ میں اپنی ماں کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کہا اماں کچھ تو آپ ہی بنا سکتی ہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے سلاد اور رائتہ بنا لوں گی۔ پتہ نہیں میری ماں اتنی زیادہ کمزور کیوں تھی، جب بھی کوئی دعوت ہوتی تھی سب کچھ بازار سے آ جاتا تھا۔ گھر میں بھی روزانہ کی بنیاد پر کھانا نہیں بنتا تھا، بس کبھی کبھی بنا لیتی تھی، ورنہ روز ابا بازار سے کچھ نہ کچھ لے کے آتے یا پھر میٹھا آملیٹ بنا لیتے جو باپ بیٹا کھا کر صبر شکر کر لیتے۔ اتوار کی شام کو تو مزمل اپنی بہن اور صوبیہ کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا۔ مزمل کو لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تاکہ اس کی بہن بآسانی لاؤنج میں بیٹھ سکے۔ ڈرائنگ روم کے باہر نکلتے ہی پہلے کچن آتا اور پھر کچن کے بعد لاؤنج شروع ہو جاتا، اس لیے لاؤنج میں بیٹھنے والے پردے نہیں تھے۔ کھانا سارا بازار سے ہی آیا تھا۔ میری ماں نے بس انہیں اچھے طریقے سے سجا سنوار کر مجھے پکڑا دیا۔ کھانا کھاتے ہی میرے والد تو اپنے کمرے میں چلے گئے، البتہ مزمل کہنے لگا 2 کپ چائے بنا دو پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری ماں چند کھانے کے برتن رکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی بات کی تو نے؟ میں موقع دیکھ کر بات کر لوں گا، آپ ایسا کر کے 2 کپ چائے بنا دیں۔ اماں اچھا ٹھیک ہے بناتی ہوں۔ چائے ایسا کرو یہاں سے کھڑکی کھول لو، سیدھی لاؤنج میں نظر پڑے گی اور وہ سامنے بیٹھی ہے۔ میں نے کہا کون؟ میری بات سن کر میری ماں کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگی تمہاری عقل پر تو میں حیران ہوں، عاصم تم نے کہاں زندگی گزاری ہے؟ سامنے فاریہ بیٹھی ہے، یہاں کھڑکی کھولو تو اسے دیکھ لو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں اسے ایسے کیوں دیکھوں گا؟ کتنی بری بات ہے۔ میری ماں کہنے لگی یہاں تمہارا دوست نہیں کھڑا جو تمہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھو میں جانتی ہوں تم ایک نظر اسے دیکھو گے نا، انکار نہیں کرو گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں چائے بناؤں تو اسے دیکھو۔ اپنی ماں کے سامنے کھڑکی کھول کر اسے دیکھتا تو شرم و حیا کی کوئی چیز ہوتی ہے، لحاظ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ میں نے کہا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ میری اماں کہنے لگی ٹھیک ہے پھر میں جا کر مزمل سے خود بات کر لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری ماں باہر نکلتی میں ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے پھر وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا ہار مانتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ پہلے چائے بنائیں پھر میں دیکھوں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میں چائے بناتی ہوں، اور آج موقع ملا تھا آنکھوں کو کچھ سیراب کر لوں۔ پتہ نہیں محبت میں یہ دل اتنا ضدی کیوں ہو جاتا ہے۔ میں نے کھڑکی کا پرد ذرا سا کھولا تو وہ سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ میرے دل پر حشر برپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس وقت جو دل کی خواہش تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ دل چاہ رہا تھا اسے کہیں دور لے جاؤں جہاں اس کے باپ کی روایات نہ ہوں، لیکن سب کچھ کہاں ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے ٹھنڈی آہیں بھر کر کھڑکی بند کر دی، کیونکہ شاید وہ میرا نصیب نہیں تھی۔ چائے تیار ہو چکی تھی۔ میں جا کر مزمل کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے صوبیہ کو بھی اندر ہی بلا لیا۔
شاید وہ میرا نصیب نہیں تھی۔ چائے تیار ہو چکی تھی۔ میں جا کر مزمل کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے صوبیہ کو اندر بلا لیا۔ ابھی بھی صوبیہ کا موڈ بہت خراب تھا۔ میں نے کہا بھابھی اب کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی مسئلہ نہیں آصف، بہت سارے مسائل ہیں۔ ان کے والد میرے ہر کام میں عیب نکالتے ہیں۔ کہتی ہے تم جیسی لڑکیوں نے ہمارے معاشرے کا ماحول خراب کر دیا ہے، لڑکوں کو پھنسا کر شادی کرتی ہیں۔ میرے پیٹوں میں اتنی جرأت نہ تھی کہ میں آگے آنکھ بھی اٹھاتا، لیکن تمہاری خاطر وہ مجھ سے روز لڑکتا ہے۔ کہنے لگی کہ وہ مجھے بہت برا سمجھتے ہیں۔ میں کبھی فائقہ کے پاس بیٹھ جاؤں تو کہتے ہیں میری بیٹی کے پاس مت بیٹھا کرو، وہ بھی تمہاری طرح چکر چلانے لگے گی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو میں فائقہ کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں گا، اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر صوفیہ رونے لگی۔ کہنے لگی آصف بھائی مجھے بتائیں، میں غلط تھی؟ مجھے ان کے گھر میں ہر وقت یہ لگتا ہے جیسے میں بد کردار ہوں، اور مزمل بالکل بے قصور ہے، سارا قصور میرا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ وہ کیسے کیسے مجھ پہ الزام لگاتے ہیں۔ صوبیہ کی باتیں سن کر مجھے وہ غلط نہیں لگ رہی تھی، البتہ فاریہ کے بارے میں اس کے بعد خیالات سن کر میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ بہرحال میں نے صوفیہ کو سمجھایا وہ کچھ عرصہ سب کچھ برداشت کر لے، اپنے سسر کو یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ ہر لڑکی لو میرج کر کے لڑکوں کو ان کے والدین کے خلاف نہیں کرتی۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں مزمل کی خاطر یہ بھی کر لیتی ہوں۔ ایک بار میں آفس سے آ رہا تھا، مزمل کے گھر کے قریب ہی تھا کہ عین اس کے گھر کے پاس آ کر میری موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اپنی موٹر سائیکل مزمل کے گھر کھڑی کر دیتا ہوں، مزمل کی لے جاتا ہوں، اسے کہوں گا کہ اس کو پنچر لگوا دے۔ ایسے چھوٹے موٹے کام ہم ایک دوسرے کے کر دیا کرتے تھے۔ مزمل کے پاس موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ ایک گاڑی بھی تھی۔ اس کی موٹر سائیکل گھر پر کھڑی رہتی تھی۔ میں جانتا تھا اس وقت واپس بائک گھر کھڑی ہوگی، لیکن ظاہر ہے صوبیہ اور مزمل کی والدہ تو گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ میں نے مزمل کے گھر کے پاس جا کر اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تھا۔ میں نے دوبارہ دستک دی، اندر سے فاریہ کی آواز آئی۔ کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں آصف۔ وہ کہنے لگی بھابھی نہیں ہے گھر پہ۔ میں نے کہا کہ اماں تو ہوگی۔ وہ کہنے لگی وہ بھی نہیں۔ تو اس نے دروازہ کیوں کھول رکھا تھا؟ میں یہ سوچتا ہوا واپس پلٹ گیا، مگر جیسے ہی پلٹا تھا مجھے لگا ان کے گھر کے صحن میں لگے ہوئے درختوں میں ہلچل ہوئی ہے۔ میں نے درختوں کی طرف دیکھا تو درخت کے اوپر ایک مضبوط تنے پر فائقہ بیٹھی ہوئی تھی، بے حد پریشان تھی۔ میں دوبارہ سے دروازے کے پاس آیا، ذرا سا اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ مجھے یہ پریشانی لاحق ہونے لگی تھی، جب گھر میں کوئی نہیں تھا تو یہ اکیلی درخت کے اوپر کیا کر رہی تھی؟ اندر گیا تو صحن بالکل خالی تھا۔ میں اندر درخت کے پاس کھڑا ہو گیا، اوپر دیکھنے لگا۔ وہ درخت کے موٹے سے تنے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو فٹافٹ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں پھنس گئی ہوں، میں امرود اتارنے کے لیے درخت پر چڑھی تھی، اب سمجھ نہیں آ رہی اتروں کہاں سے، نہ بھابھی گھر پہ ہے نہ اماں۔ میں نے کہا تو یہ گھر کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ کہنے لگی ابا کمرے میں تھے، اماں اور بھابھی بازار گئی ہیں، تو میں نے سوچا امرود اتار کے کھا لیتی ہوں۔ امرود اتارتے اتارتے اوپر چڑھ گئی، جب نیچے اترنے لگی تو ڈر لگا۔ اسی وقت ابا کمرے سے باہر آ گئے۔ میں ڈر کر یہیں چھپ گئی کہ انہیں پتہ نہ چل جائے، ورنہ میری جان نکال لیں گے، اور اب ابا نماز پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے ہیں، دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، صحن میں رکھی کرسی درخت کے نیچے رکھی، اس پر چڑھ کر درخت کے اوپر چڑھ گیا جہاں وہ تھی، اس کے قریب پہنچ گیا، اس کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ پکڑیں اور نیچے اتریں۔ کہنے لگی گر جاؤں گی۔ میں نے کہا تھوڑا سا اعتبار کر کے دیکھیں، آپ کو کبھی نہیں گرنے دوں گا۔ یہ بات سن کر اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں بتا رہا تھا کہ اس نے کہاں کہاں پاؤں رکھنا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے اتر گئی۔ اسے نیچے اتار کر میں فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دن بعد میں نے مزمل سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی کیا اپنی برادری میں ہونے دو گے؟ تیرا ابا تو کبھی بھی اس کی شادی غیر برادری میں نہیں ہونے دے گا۔ میں نے کہا تمہاری بڑی بہن بھی تو برادری میں گئی ہے، خوش ہے؟ میری بات سن کر کہنے لگا خوش تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری چھوٹی بہن بھی ویسی زندگی گزارے۔ مزمل میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ایسا تو نہیں چاہتا،
لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، ابا کبھی بھی شادی غیر برادری میں نہیں کریں گے۔ میں نے کہا مزمل تم اپنی بہن کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہونے دو گے؟ میری بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور بحث مباحثہ ہونا کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ابا چاہتے ہیں۔ تم کیوں چپ ہو گئے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ایسے ہی اماں کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی آنٹی نے کیا کہا ہے تم سے؟ وہ تو بہت بھولی قسم کی ہے۔ میں نے کہا انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا پھر میں نے کہا وہ جہاں میری شادی کرنا چاہتی ہے میں وہاں شادی نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر کہنے لگا کیوں نہیں؟ تم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا وہ لڑکی اچھی نہیں؟ میں نے کہا لڑکی تو بہت اچھی ہے لیکن میں سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیسی محبت کر رہے ہو یار؟ پہلے ہی اپنے گھر والوں کے مسائل کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، ابا کا رویہ ٹھیک ہونے کے نام نہیں لے رہا، اس لیے تمہاری پہیلیاں نہیں بوجھ سکتا۔ میں نے کہا بس مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم رشتے مانیں گے ہی نہیں، وہ لوگ انکار کر دیں گے۔ کہنے لگا اپنی ٹینشن کیا، مانگنے دو، انکار ہوگا تو آنٹی خود ہی چپ ہو جائیں گی۔ میں نے کہا لیکن اگر ایک بار انکار ہو گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا مزمل کو کیسے اپنے دل کا حال بتاؤں، اور لڑکی ہوتی تو ضرور اسے بتا دیتا، لیکن وہ اس کی بہن تھی، بڑی مشکل سے سچویشن تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا لیکن اسے کہہ نہیں سکا کیونکہ بہن کے نام پر ہر کوئی مرد غیرت مند ہوتا ہے۔ کہنے لگا یار میری گھر تمہاری بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا چھوڑو میری باتوں کو، تم بتاؤ اب کیا مسائل ہے؟ کہنے لگا وہی ابا صوبیہ کا جینا دوبارہ کر رکھا ہے، بیچاری کبھی دروازے کے پاس کھڑی ہو جائے تو طرح طرح کے الزام لگانے لگتے ہیں۔ کبھی تو مجھے لگتا ہے میں نے اسے محبت کے نام پر بہت بڑی آزمائش لے لی، اسے تو بہتر تھا کہ اپنی محبت میں دل ہی کہیں دبا کر دفن کر دیتا، اسے شادی ہی نہ کرتا۔ کبھی کبھی بیچاری رونے لگتی ہے، اسے روتا دیکھ کر مجھ پر کیا بیتتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مزمل کی باتیں سن کر میں نے سوچا تھا کہ خاموش ہو جانا بہتر ہے، لیکن دل کا شعور تھا کہ کچھ دنوں بعد جو خبر مجھے سنی میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے باپ نے اس کی چھوٹی بہن کا رشتہ اپنے بھانجے سے کر دیا جو شرابی ہے۔ وہ کہنے لگا روزانہ میرے ابا سے بحث ہو گیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں شادی وہیں کروں گا۔ میں نے کہا تم ہونے دو گے؟ تم ابا کو کوئی جواب نہیں دو گے؟ کہنے لگا میں لڑ تو نہیں رہا یار اپنے باپ سے، اس ماحول میں اور کیا کروں گا؟ کہنے لگا مسئلہ سارا میری بہن کا ہے، وہ میرا ساتھ نہیں دیتی، کہتی ہے بھائی اب آپ اسے میں نہ پڑھیں کیونکہ گھر میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ نے اپنی مرضی کرنی ہے، انہیں کر لینے دیں۔ کہنے لگا وہ بھی تو مرضی کرنی ہے، انہیں کر لینے دیں، وہ بھی ایک بار کہہ دے کہ اسے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا وہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ شاید کہہ نہیں سکتی۔ پتہ نہیں کیوں یہ سن کر میرے دل کے اندر جب میرے خیال معاملے سے باہر ہوا تو میں نے صوبیہ کا نمبر بھی لایا، سوچ چکا تھا کہ صوبیہ کو ساری بات بتا دوں گا، شاید وہ میری مدد کر سکے۔ جیسے ہی میرا فون اٹھایا مخالف سم سے آواز مجھے فائرہ کی آئی، دل نشین لہجہ۔ کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا صوبیہ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگی وہ نہا رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد فائرہ کال کر لے گی۔ میں نے کہا تم فائرہ کی بات کر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہوئی، کہنے لگی آپ؟ میں نے کہا میں آصف بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگی جی کہیے۔ میں نے کہا فائرہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ میرے دل میں ایک شعور سا برپا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی آپ کے سوال کے معنی نہیں سمجھی۔ میں نے کہا ایک بار بس بتا دو کہ تمہیں کیسا لگتا ہوں۔ سوچ سکتی ہو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں آ جاتا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے آسمان پر پرواز کیسے کرتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں میری شادی وہیں ہوگی جہاں میرے ابا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اب تو نہیں پسند؟ کہنے لگی نہیں، فرق پڑتا ہے، زندگی تو اسی کے ساتھ گزرے گی۔ میں نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا، پلیز میرا ساتھ دو۔ کہنے لگی میں نہیں دے سکتی، میرے باپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی تو مجھے بھابھی نے اکسایا ہے، مجھ سے یہ سب کام بھی بھابھی نے کروائے ہیں تو وہ مجھے صوبیہ بھابھی کا جینا نہیں دیں گے، سارے الزام ان پر لگا دیتے ہیں جیسے یہ اس گھر میں رہ رہی ہو ان کا گھر ہی نہ ہو، حوصلہ تکلیف دیتی ہیں، وہ مزید تکلیف میں آ جائیں گی۔ کہنے لگی اچھا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا اچھا بس ایک بار بتا دو میں تمہیں کیسا لگتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس دن میں بہت رویا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ماہ بعد اس کی شادی تھی، اس وقت میں کسی اذیت سے گزر رہا تھا، میں جانتا تھا۔ مجھے صوبیہ کا فون آیا، کہنے لگی تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی چند دن پہلے تم نے فائرہ سے باتیں سنی، کس سے بات کر رہی تھی؟
وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فون بند کر کے باہر چلی گئی۔ جب میں نے نمبر دیکھا تمہارا تھا۔ کیا چکر ہے؟ میں نے اپنے دل کا حال اس سے بتا دیا۔ میری بات سن کر کہنے لگی میں نہیں چاہتی میری پیاری نند کی شادی اس جاہل گوار سے ہو۔ میں نے کہا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگی مجھ پہ چھوڑ دو، بس ایسا کرو کہ فاریہ کی شادی پر تیار ہو کے آنا۔ میں نے کہا صوفیہ تم پاگل ہوگی ہو کیا بولے جائے گا؟ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ وہ کہنے لگی تمہیں جو کہے گی نا آصف بس تم وہی کرو، بہت اچھے سے تیار ہو کے آنا ہے۔ 1 مہینے کا وقت گزر گیا، میرا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا فاریہ کی شادی پر جاؤں، لیکن پتہ نہیں اندر ایک امید سی تھی۔ اس لیے جب میں نے اماں سے کہا کہ فاریہ کی شادی تو ماں لال پیلی ہو گئی۔ کہنے لگی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ کہنے لگی بھاڑ میں جاؤ تم، میں کیوں تمہارے ساتھ جانے لگی؟ میں نے کہا اماں جو ہونا تھا ہو گیا ہے، چھوڑیں آپ بہت لڑکیاں ہیں، کسی سے بھی کر دیجیے گا، بلکہ یہ شادی آپ کی پسند سے کروں گا۔ میری ماں پہلے تو بہت روئی تھوئی جی بھر کے کوسا، لیکن پھر سرائے کرنے لگی، میرے ساتھ چلی گئی۔ گھر کے صحن میں بیٹھ گیا۔ خواتین گھر کے اندرونی حصے میں تھی، مرد حضرات باہر صحن میں تھے۔ اس انتظار میں تھا صوبیہ کرتی کیا ہے۔ کچھ دیر بعد بارات آ گئی، نکاح خواں بھی آ گئے۔ اب تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی نکاح شروع ہوا میرا جی چاہا بھاگ جاؤں۔ صوبیہ کی بچی نے شاید میرے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے، لیکن اس کے بعد صوبیہ کی ہوڑی اورنگت کے ساتھ اندر آئی، باہر صحن میں آئی۔ اس کے والد بھی تھے، غصے میں کھڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہارے بابا ہمیشہ مجھے برا بھلا کہتے رہے، مجھ پر الزام لگاتے رہے، مجھے یہ طعنہ دیتے رہے کہ ان کی بیٹی پر کوئی غلط کام کیا ہے، اور اگر کر دیا تو جان سے مار دیتے ہیں۔ مزمل کہنے لگا اس وقت ان باتوں کا کیا مقصد؟ میں نے کہا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خط مزمل کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگی یہ دیکھ لو اپنی بہن کے کرتوت۔ مزمل نے وہ خط پڑھا تو اس کی رنگت اڑ گئی۔ اس کے بعد خط چھین کر سب نے پڑھا تو غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ زلا بھی وہیں تھا، اس نے بھی وہ خط مزمل کے باپ سے پکڑ لیا اور پڑھنے لگا، ساتھ میں اپنا سر اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ کہنے لگا آپ لوگ اپنی بد کردار لڑکی کو میرے سر پر ڈالنا چاہتے تھے، مجھے نہیں پسند کہ مزمل کا باپ تو غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ کہنے لگا مار ڈالوں گا اسے، زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری ناک کے نیچے یہ سب کرنے کی؟ مزمل اپنے باپ کو سمجھانے لگا، لیکن دلہا اور اس کا باپ تو ہتھے سے اکھڑ گئے، بارات واپس لے کر جائیں گے۔ مزمل بھی ان کو سنبھالنے لگا، یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، میری بہن ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کسی نے شرارت کی ہے۔ وہ لوگ کچھ کرنے کو تیار نہیں تھے، بارات واپس جا چکی تھی، لیکن بدنامی بہت ہو چکی تھی۔ مزمل صوبیہ سے کہنے لگا تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ تم چپ نہیں رہ سکتی؟ وہ کہنے لگی تمہارے باپ نے ہمیشہ مجھے ذلیل کیا، لیکن جب وہ رہتی مزمل میری بہن کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، اب کون کرے گا اس سے نکاح شادی؟ مزمل نے کہا۔ صوبیہ مجھے اشارہ کرنے لگی۔ میں آگے بڑھ کر کہوں کہ مجھے تمہاری بہن کا پورا ساتھ چاہیے۔ سارا ڈرامہ میں سمجھ چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر مزمل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا بہت غلط ہوا ہے۔ کہنے لگا ہے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، اب مجھے بتاؤ میری بہن کی بارات واپس چلی گئی ہے، کون کرے گا اس سے شادی؟ یہ کوئی بات تھی؟ مجھ سے لڑ لیتی، جو مرضی کر لیتی، لیکن یہ سب کچھ نہ کرتی۔ میں نے کیسا کہا تم نکاح فاریہ سے کر لو، میں تمہاری بہن کو بہت عزت دوں گا، میں جانتا ہوں وہ بد کردار نہیں، اگر یہ خط اس کے پاس کسی نے شاید میں رکھا ہوگا تو اس کے کردار پر کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے پاس آ گیا۔ مزمل کا باپ اور اس کی ماں اس وقت کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری والدہ اس کے باپ کے پاس گئی، کہنے لگی بھائی صاحب ہمیں آپ کی بیٹی کے کردار پر کوئی شک نہیں ہے، یقیناً کسی نے شرارت کی ہوگی۔ وہ کہنے لگی اس لڑکی نے ہی کی ہے، میری بیٹی کی شادی ہو۔ صوبیہ کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، یہ خط میں نے نہیں لکھا، میں واقعی فاریہ کا خط ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا فاریہ کی دوست کا خط تھا اور اس نے فاریہ کے پاس رکھا تھا۔ جلدی پھاڑ چکی تھی۔ مزمل کے والد خوشی میں تھے۔ اس وقت اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، لیکن اگر اس بار رخصتی نہ ہوئی تو پھر کوئی یہاں بارات لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ میرا نکاح صوبیہ کی وجہ سے فاریہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ مجھ سے زیادہ میری ماں خوش تھی۔ رخصتی کے وقت فاریہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، لیکن یہ آنسو اس آخری آنسو تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی کی حیثیت سے میرے کمرے میں ہے۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہ روئے جا رہی تھی۔
اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ وہ کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا بس کرو، کتنا رہو گی؟ کہنے لگی آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا صوبیہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی لیکن بارات تو واپس چلی گئی نا۔ میں نے کہا لیکن شادی تو ہو گئی نا مجھ سے، کم از کم اپنے شرابی کزن کے حوالے تو نہیں ہوئی۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں اس کی محبت کے دیپ چل رہے تھے۔ کہنے لگی ہاں، لیکن میں نے سوچا نہیں۔ پھر کہنے لگی آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے میری عزت رکھ لی۔ میں نے کہا میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، میری زندگی میں تم آئی ہو۔ میں نے منہ دکھائی کے طور پر اسے انگوٹھی پہنائی، اس کے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگا۔ اب محبت اگر محبت ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے، اگر کوئی راستہ نہ بھی نکلے تو انگلی کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے راستہ نکال دینا چاہیے۔ اللہ نے دماغ کس لیے دیا ہے؟